السلام علیکم۔ آج ہم جماعت دوہم کی نظم اونٹ کی شادی کا ذکر کریں گے، اور اس میں ہے شاعر کا نام دلاور فغار۔ شعر ہے: شتر کے گھر میں پیام بہار ہے صحرا، کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے صحرا۔ پیام یعنی کہ خبر، بہار خوشی کی خبر ہے، صحرا یہاں پہ علامتی طور پہ استعمال ہوا ہے یعنی کہ شادی۔ شتر کے گھر میں، اب اونٹ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے شادی گھر میں اگر شادی ہو رہی ہے تو ماحول ایسا ہوگا کہ مہمانوں کی آمد رفت ہوگی اور ہر طرف خوشی کا اور ہنسی مذاق کا سما ہوگا۔ کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے صحرا۔ بے مہار یہاں پہ شتر بے مہار آزاد اور آوارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ اب یہ صحرا تو اس نے باندھ لیے ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک یہ آزاد ہے۔ مفہوم: ہمارے دلہے میاں کے گھر میں یہ شادی خوشیوں کی خبر لے کر آئی ہے۔ یہ صحرا بھی کیا آزاد چیز ہے کہ جانور بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تشریح: دلاور فغار کہتے ہیں کہ اونٹ کے گھر میں یہ خبر خوشیوں کا پیغام لے کر آئی ہے کہ شادی اس کے لیے نئی زندگی کا آغاز ثابت ہوگی۔ یہ بات اونٹ کے لیے باعث فخر اور باعث اعزاز ہے کہ آج اس کے چہرے پر سجا یہ صحرا اسے بے شمار خوشیاں دینے والا ہے۔ جب اس کے چہرے پر یہ صحرا سجتا ہے تو نہ صرف اسے بلکہ پورے گھر والوں کے لیے خوشی کا باعث ٹھہرتا ہے۔ دلہا کے دوست بھی شاداں یعنی کہ خوش نظر آتے ہیں، مگر یہ شادمانی خوشی کے ارادے تک ہی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد کے حالات کچھ خاص مزیدار نہیں ہوتے کیونکہ ذمہ داریوں کا ایک کوہ گراں سر پر آن پڑتا ہے۔ بقول محبت کا مزہ ہوتا ہے شادی کے ارادے تک، محبت کا مزہ ہوتا ہے شادی کے ارادے تک، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے سب بیکار ہوتا ہے۔ دوسرا مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ صحرا بڑا بے قابو دکھائی دیتا ہے، اور شتر بے مہار کی مثال اس موقع پر صادق معلوم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آزاد، آوارہ۔ اصل میں شاعر طنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو بات انسانوں کے لیے باعث راحت ہوتی ہے، اب وہی صحرا جانوروں یعنی جانوروں میں سے اونٹ کے لیے باعث راحت ہے کہ شادی ہمیشہ سے ہی خوشی کا باعث رہی ہے۔ اب چونکہ اونٹ کی شادی کا ذکر ہے تو اونٹ بھی بہت خوش نظر آ رہا ہے، اس کے گھر میں بھی شادی کا ماحول ہی نظر آ رہا ہے۔ شکریہ۔